حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ایسا دہن اطہر تھا کہ حضور کے دہن میں سے جو چیز نکلتی لوگوں کے لیے شفا بن جایا کرتی۔ جس جگہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کوئی حکم ارشاد فرما دیتے، وہ وہی ہوتا جو حضور فرماتے، اور حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ وحی خدا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ حضور نے کہہ دیا تو وہ بس عام بات ہے، نانا میرے حضور کی زبان اقدس اور دہن مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ وحی الہی ہوتا۔ وما ینطق عن الہویٰ، میرا رب خود کہتا ہے، محبوب خود تو اپنی جانب سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جو ہم ان کی جانب وحی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو وحی آتی ہے وہی حضور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور حضور کے دہن مبارک سے وہی جملے لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ قریش کے لوگوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھائی تم جو بات بھی حضور فرماتے ہیں ہر بات لکھ لیتے ہو، کوئی بات حضور نے کس انداز میں فرمائی ہوتی ہے، کوئی کس انداز میں ہوتی ہے، کبھی حضور بطور مزاح بھی کچھ ارشاد فرما دیتے ہیں، تو تم ہر بات کو نہ لکھا کرو، ہر بات نہیں لکھنے والی ہوتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑا، حضور کی مجلس لگی، حضور جلوہ فرما تھے، حضور نے اپنے ملفوظات ارشاد فرمانا شروع کیے، تو حضور نے دیکھا کہ آج عمر بن عاص لکھ نہیں رہے۔ حضور نے پوچھا، اے عمر تو آج لکھتا کیوں نہیں؟ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا ہے کہ ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنے دہن مبارک کی جانب اشارہ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دہن اطہر سے وہی نکلتا تھا جو رب کی جانب سے وحی ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور کے دہن اطہر سے جو بھی ملفوظات صادر ہوتے تھے وہ لوگوں کی زندگیاں سنوارتے تھے، اور ہر جملہ وحی الہی ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ہر جملے میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں، اور ہر جملے کے اندر لوگوں کے لیے ہزاروں راہیں ہوتی تھیں اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ہر جملہ میری اور آپ کی زندگیوں کا ایک ایسا مشن ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ایک عورت تھی جو بڑی بد زباں تھی، اور وہ
بے حیا بھی تھی، اس کے اندر حیا کی کیفیت بھی موجود نہ تھی، بس جس سے الجھتی، جو زباں میں آتا بولتی چلی جاتی، گالم گلوچ بھی کرتی اور کسی کا کوئی حیا نہ کرتی۔ کہا ایک دن حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم تشریف فرما تھے کہ وہ آئی، اور حضور کر کیا رہے تھے؟ حضور سرید کھا رہے تھے، حضور سرید تناول فرما رہے تھے۔ وہ آئی اور قریب آ کے بیٹھ گئی اور آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی عطا فرمائیے۔ حضور نے تھوڑا سا اٹھایا، اسے دینے لگے تو وہ عورت آگے سے انکاری ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں یہ نہیں لوں گی۔ حضور نے فرمایا تو پھر کون سا لوگی؟ کہا جو آپ کے دہن مبارک میں ہے، جو آپ کے منہ میں ہے، اس کو مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے نکالا اور اس عورت کو عطا کر دیا۔ اس عورت نے کھایا۔ حضرت امامہ کہتے ہیں قسم خدا کی ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں اس عورت جیسی باحیا اور اچھی زبان والی ہم نے عورت کوئی نہیں دیکھی۔ حضور کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے لقمے کی برکت اتنی ہوئی کہ اس عورت کی عادات وہ بری جو تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، جو بد زبان تھی اس کی بد زبانی ختم ہو گئی، اس کے اندر حیا کی کیفیت پیدا ہو گئی، اتنی برکت تھی وہ دہن مبارک سے جو لقمہ مس ہو کے آیا تھا۔ تو میرے حضور کے ساتھ جو مس ہو جائے اس کی بھی زندگیاں سنور جاتی ہیں، اور جو اس مس ہوئی ہوئی چیز کو استعمال کر لے اس کی بھی زندگی سنور جایا کرتی ہے۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور میری 5 بہنیں اور تھیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو حضور اس وقت خشک گوشت تناول فرما رہے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ہمیں گوشت عطا فرمایا۔ کہا ہم نے اس گوشت کو کھایا۔ جب اس گوشت کو کھایا، وہ کیسا گوشت تھا؟ حضور تھوڑا سا توڑتے اور اپنے منہ میں چباتے، چبا کے ایک کو دے دیتے، پھر دوسری کو، پھر تیسری، ہم ساریوں کو حضور نے اپنے دہن مبارک کے ساتھ چبا کے عطا کیا، ہم نے کھایا۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ کہتی ہیں قسم خدا کی اس وقت سے لے کے تا دم آخر، یہاں تک کہ ہماری موت کے وقت آ گئے، ہمارے منہ سے ہمیشہ خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی، کبھی ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جو ہمیں چبا کے گوشت عطا فرمایا تھا، یہ اسی کی ساری برکات تھی۔ دیکھیں جو حضور کے دہن کے ساتھ مس ہو گئی چیز، اس نے ان لوگوں کی منہ کی تمام تر بدبوؤں کو ختم کر کے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ڈال دیں۔ یہ ہے میرے حضور کے دہن مبارک کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم مقام قباء کی جانب تشریف لے گئے تو دیکھا کیا، وہاں پہ ایک کنواں تھا جس سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ تو حضور نے دیکھا کہ وہ کنواں تھوڑی دیر چلا اور رک گیا، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا جو کھیت والا شخص تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر یہ کنواں پانی دیتا ہے، اس کے بعد اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے، ہماری زمینیں سیراب نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے کہا اچھا ایک ڈول میں پانی لے کے آؤ۔ وہ شخص گیا، ڈول کے اندر پانی لے کے آیا، حضور نے اس سے ایک پانی کا چلو بھرا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، اور حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے پھر کلی فرمائی اس ڈول کے اندر، اور فرمایا جاؤ اس ڈول کو اس کنویں میں ڈال دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈول کو پکڑا اور کنویں میں ڈال دیا۔ جب اس کنویں میں ڈالا تو کہتے ہیں اس پانی کے کنویں میں جانے کی دیر تھی، قسم خدا کی اس کے بعد کبھی بھی اس کنویں سے پانی نہیں ختم ہوا۔ یہ برکات تھی حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دہن مبارک کو مس کرنے والے پانی کی، جس کی وجہ سے وہ پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ کہتے میرے
کھیت سرسبز و شاداب رہتے اور ہمیشہ میرے کھیتوں کے اندر برکات ہی برکات رہتی۔ یہ سارا ثمر اس پانی کا تھا جو حضور نے اپنے دہن مبارک کے ساتھ لگا کے ہمیں عطا فرمایا تھا اور ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ میرے حضور کے دہن مبارک کی برکات ہیں۔ حضرت وائل بن حجر آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کنویں پہ، اس سے پانی نکالا، حضور نے کچھ نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد حضور نے اسی ڈول کے اندر برکت کے طور پر کلی فرما دی، فرمایا کہ اس کو اب اس کنویں میں ڈال دو۔ اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے جب بھی اس کنویں کے پاس سے گزر کیا دیکھا تو اس کنویں سے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آتی تھیں، کستوری کی خوشبو ہمیں ہمہ وقت دستیاب ہوتی تھی، کبھی بھی اس کنویں سے ہمیں کسی قسم کی بو محسوس نہ ہوئی، صرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دہن مبارک کے ساتھ جو پانی کے قطرات مس ہوئے، یہ ساری ان کی برکات تھی۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پورا جسم اطہر ہی ایک اتنا رب کا عطا کردہ معجزہ ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ چیز مس ہو جاتی ہے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے اور خوشبوؤں والی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے اس طرح کی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے کہ بندے کے وہم و گماں میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے ساتھ ایک کنواں تھا، وہ کنواں کڑوا تھا، جب بھی اس سے پانی پیا جاتا تو ہمیشہ وہ کنواں کڑوا ہوتا، کبھی بھی اس سے میٹھا پانی دستیاب نہ ہوتا۔ کہا ہم بڑے پریشان تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، دور دور تک جانا پڑتا ہے، وہاں سے پانی لاتے ہیں، اور ہمارے گھر کے قریب جو کنواں ہے وہ کھارا ہے اور کڑوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کرم فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں میرے ساتھ تشریف لائے اور اس کنویں پہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ وہاں پہنچے اور آ کر کہا اے انس یہاں سے ایک ڈول پانی کا تو نکالو۔ ایک ڈول پانی کا جب نکالا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے ساتھ اپنے چہرہ انور پہ بھی پانی ڈالا، اپنے ہاتھ بھی دھوئے، اور دھونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے انس اب میں اپنے منہ سے پانی اس ڈول کے اندر ڈالتا ہوں، اس ڈول کو جا کر اس کنویں میں ڈال دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے ایسے ہی فرمایا، کلی فرمائی، اس ڈول کے اندر میں نے وہ ڈول لیا اور لے کر میں کنویں پہ پہنچا اور جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے بعد ہم نے کبھی کسی اور کنویں سے پانی نہیں پیا، اسی کنویں سے پانی پیتے تھے، اتنا میٹھا ہوتا تھا، اتنا میٹھا ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے اس چیز کے اندر، اس کنویں کے اندر کوئی شیریں چیز ڈال دی ہے جس کی وجہ سے یہ میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اس کا پانی میٹھا ہوتا، لوگ دور دور سے آ کے اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دہن مبارک کے ساتھ جو پانی مس ہوا اس کی برکات تھی۔ تو حضور کا سارا وجود ہی وہ باعث برکت ہے، اور ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو جسم اطہر عطا فرمایا کہ آپ کے جسم کے ساتھ جو چیز بھی مس ہو جاتی وہی چیز برکت والی ہو جاتی، اور اس چیز کو اللہ رب العزت کی جانب سے اتنا انعام ہوتا کہ وہ چیز جس کے حصے میں آتی اس کے بھی بخت سنولے ہو جاتے، اس کی بھی زندگیاں سنور جاتی، اور وہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز پہ ناز کرتا پھرتا۔ بس حضور کے ساتھ اگر وابستگی ہو جائے، حضور کے ساتھ الفت ہو جائے تو حضور کی الفت بھی ہماری زندگی اور آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ حضور سے الفتوں اور محبتوں کے ہمارے انداز یہ ہونے چاہیے کہ ہمہ وقت ہم حضور پہ
درود پڑھیں، حضور کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہو کہ حضور کے دیدار کے مشتاق رہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ دعا ہے اللہ سے اللہ ہمیں حضور کا سچا قرب نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔